بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر نگرانی پی ایس ای آر کا ہاؤس ہولڈر سروے 100% کامیابی سے مکمل۔ ڈپٹی کمشنر آفس بہاولپور میں خصوصی کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد۔ ضلع انتظامیہ اور فیلڈ ٹیم کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے تمام فیلڈ سٹاف، سپروائزرز اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے فیلڈ سپروائزرز، ٹیچر سپروائزر اور انومینیٹرز کی محنت اور کارکردگی کو سراہا۔ سروے مستحق خاندانوں تک سہولیات پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے ضلع انتظامیہ، پولیس اور محکمہ تعلیم کی مؤثر شمولیت سے سروے پر وقت مکمل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا۔ مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر برائے صنعت و حرفت سردار فہد یعقوب کا ڈڈیال کا دورہ، جہاں قصر یونت میرج ہال میں مینیجنگ ڈائریکٹر چودھری ساجد یونس کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق بلدیاتی نمائندگان، وکلاء معززین علاقہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، عہدیداران سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سردار فہد یعقوب نے خطاب کرتے ہوئے ڈڈیال میں صنعت و حرفت کے فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی خدمت، ترقی اور خوشحالی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ آخر میں سردار فہد یعقوب نے شاندار استقبالیہ پر چودھری ساجد یونس اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ سردار فہد کا کہنا تھا کہ جامشور و سروری سرخان تنظیم نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو قومی سطح پر مضبوط بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مخدوم سعید الزماں عاطف نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے محمد نعیم ارباب کو سروری سرخان تنظیم کا صدر اور خادم حسین راجپر کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے لیے پیر ضیاء محی الدین کو صدر اور محمد عمران زیب کو نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ نئے عہدیداران کے انتخاب پر تنظیم کے کارکنان، ہمدردوں اور فکری ساتھیوں میں خوشی، جوش اور نئی امیدوں کی لہر دیکھی گئی، جبکہ قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا۔ سروری تنظیم کے بانی چیئرمین اور سروری سرخان تنظیم کے چیئرمین مخدوم سعید الزماں عاطف نے کہا، سروری سرخان کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت، امن، اخوت، رواداری، برداشت اور علم کی روشنی کو عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، سروری سرخان محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک فکری تحریک ہے جو معاشرے میں محبت، اتحاد اور شعور کے فروغ کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تنظیم کی ہر نئی شاخ اس فکری تحریک کو مزید مضبوط بنانے اور معاشرے میں مثبت، تعمیری اور پائیدار تبدیلی لانے کی علامت ہے۔ تنظیم کے رہنماؤں اور ذمہ داران کارکنان کا کہنا تھا، سروری سرخان کی فکری تحریک کو ملک کے ہر کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کارکنان کا جذبہ، عزم، یہ تحریک بغیر کسی نسلی، لسانی، مذہبی یا علاقائی فرق کے تمام لوگوں کے ساتھ لے کر چلنے، امن کے ساتھ مل جل کر رہنے اور علم کے ذریعے معاشرے کو سنوارنے کا پیغام دیتی ہے۔ آخر میں مخدوم سعید الزماں عاطف نے کہا، سروری سرخان تنظیم کا بڑھتا ہوا اور مضبوط ہوتا ہوا قافلہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، محبت، اتحاد، علم، امن اور رواداری کے پیغام سے جڑی یہ فکری تحریک اب ایک نئی منزل کی جانب اعتماد، حوصلے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جو مستقبل میں قومی سطح پر مزید مؤثر، تعمیری اور تاریخی کردار ادا کرے گی۔ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا پہلا تنظیمی اجلاس 22 جنوری بروز جمعرات اسلام آباد کے عالی شان ہوٹل میں منعقد ہوگا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور صحافتی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھرپور شرکت کریں گی۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پہلا باضابطہ اور تنظیمی اجلاس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 22 جنوری بروز جمعرات اسلام آباد ہوٹل G6 شیش محل ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ اس اہم اجلاس کی صدارت چیئرمین اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ شاہ نواز خان کریں گے۔ یہ اجلاس اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد اجلاس ہوگا، جس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والی سینئر صحافی برادری کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معروف سیاسی شخصیات، سماجی اور عوامی شخصیات کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے اور دیگر معزز مہمانوں میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سابقہ چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ممبر قومی اسمبلی، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خرم نواز، آئی جی اسلام آباد پولیس سید
ناصر علی رضوی امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 48 پاکستان پیپلز پارٹی راجہ عمران اشرف امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 47 پیپلز پارٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسین اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی راجہ رضا عباسی شامل ہوں گے۔ رائے کے مطابق اس تنظیمی اجلاس کا مقصد صحافی برادری کو ایک مضبوط پلیٹ فارم پر متحد کرنا، درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہے۔ اجلاس میں صحافیوں کو پیش آنے والے پیشہ ورانہ، معاشی اور بالخصوص قانونی مسائل پر تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا، جبکہ آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اس عزم کے ساتھ کام کرے گی کہ صحافی برادری کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جائے اور انہیں ہر مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تنظیم صحافیوں کے درپیش قانونی پیچیدگیوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور ہر ممکن قانونی معاونت بھی فراہم کرے گی۔ اہل صحافت اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس اجلاس کو خوشائند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ مستقبل میں صحافی برادری کے لیے ایک مضبوط، متحرک اور مؤثر آواز ثابت ہوگی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک شام فاروق، اسلام آباد۔ کوٹ اردو ماہانہ بستی پر بے دخلی کا خطرہ، محکمہ انہار کا 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ قدیم ماہی گیر برادری کے سینکڑوں خاندان بے گھر ہونے کے خدشے سے دوچار۔ کوٹ اردو کے علاقے تونسا براج کے مشرقی کنارے واقع ماہانہ بستی میں خوف و ہراس پھیل گیا، جہاں محکمہ انہار نے سرکاری اراضی خالی کروانے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ نوٹس ملتے ہی غریب ماہی گیر خاندانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ برادری کے یہ خاندان گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں کچے مکانات میں رہائش پذیر ہیں، جو ماضی میں دریائے سندھ کی طغیانی سے بے گھر ہو گئے تھے۔ متاثرین کا کہنا ہے نہ تو متبادل رہائش فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی سامان، بچوں اور مویشیوں کی منتقلی کے لیے وقت دیا گیا۔ شہری سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے انسانی بنیادوں پر فوری نوٹس لیا جائے اور ماہانہ برادری کے بے گھر ہونے سے بچایا جائے۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ضلعی چیئرمین رائس بریڈنگ اینڈ جینیٹکس پلانٹ ملک رضوان راٹھور نے 2025 کے دوران پاکستانی چاول کی برآمدات میں تاریخی اضافے کو ملکی معیشت کے لیے انتہائی نیک شگون قرار دیا ہے۔ قرون آباد میں اون نیوز کے نمائندے خصوصی لڑکا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان نے چاول کی برآمدات کے شعبے میں ایک بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے اور دنیا میں چاول برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دسمبر 2025 کے دوران پاکستان کی مجموعی چاول برآمدات ماہانہ بنیادوں پر 14% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ باسمتی چاول کی برآمدات میں 50% سے زائد کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جو لوگ محض افغانستان کا روٹ بند ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ان کو باخبر ہونا چاہیے کہ 2025 میں پاکستانی چاول کی عالمی منڈیوں میں طلب میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔ اس شاندار کامیابی کے بعد پاکستان نے ویتنام پر سبقت حاصل کر کے عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ چاول کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی خوشائند ہے، کیونکہ پاکستانی چاول کی اہم نقد اور فصل ہے۔ یہ ملکی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اب تو ضرورت اس امر کی ہے حکومت تحقیق، بہتر کاشتکاری کے طریقوں اور پالیسی سپورٹ کے ذریعے کسان اور برآمد کنندگان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات تیز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی کاروبار کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اس میں 9 حصے جو ہیں وہ تیار مال کی، اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ، مارکیٹ کے مطابق اس کو تیار کرنا، اس کو سمجھنا، کسٹمر کے مطابق اس کو اور اس کے طلب کے مطابق اس کو سمجھتے ہوئے اس تک لے کے جانا، کسٹمر کو ڈھونڈنا اور اس کی ضروریات کو اور اس کو طلب کے مطابق اور ریٹ کے مطابق اس تک پروڈکٹ کو پہنچانا، اس کو فروخت کرنے میں ہے۔ جبکہ ایک حصہ مال کی خریداری اور مال کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج ہم پاکستان میں جو دھان اور چاول کا کاروبار ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک حصہ اس وقت ہم اس پر زیادہ توجہ دیے ہوئے ہیں، جبکہ اس بڑے 9 حصوں پر ہم نے بہت کمزور گرفت کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں چاول پاکستان کی ضروریات سے کہیں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سال فی ایکڑ پیداوار اور فی ایکڑ کاشت دونوں گزشتہ سال سے بہت بہترین ہے، اور پاکستان میں اس سال گزشتہ سال کی نسبت دھان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہے، جبکہ پاکستان کے حریف انڈیا میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بھی
धान की कीमतें वही हैं जो गुज़श्ता साल है। और इंडिया चावल का जो रेट है आलमी सतह पर, जो आलमी ख़रीदारों को रेट कोट कर रहा है पाकिस्तान से, वो कहीं ज़्यादा कम है। चावल एक एक्सपोर्ट आइटम है, अगर इसका रेट एक्सपोर्ट के लिए मुनासिब होगा, आलमी ख़रीदार की तलब उसकी ख़रीद के लिए ही मुनासिब होगा, तो चावल एक्सपोर्ट होगा। इस तरफ हमें तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जो आज चावल की पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि शायद ये वो रेट है जिन रेट में अब तक की मालूमात और इतलात के मुताबिक एक्सपोर्ट के लिए ये इंतहाई गैर मुनासिब है। देखिए, गुज़श्ता साल अक्टूबर के वस्त में जो चावल की कीमतें थी, ख़ासकर सेला चावल की, वो 9,000 से शुरू हुई हैं। कुछ दिन 9,000 पर रहने के बाद 10,000 तक तकरीबन 2 से ढाई मार रही। उसके बाद मार्केट 11,000 तक पहुंचती है। 9 से 11,000 तक मार्केट तकरीबन 6 माह रहती है, और 11,000 से 13,000 साढ़े 13,000 तक मार्केट अगले 6 माह रहती है, और सीज़न का इख्तिताम होता है। और जबकि 2025 के सीज़न का आगाज़ सितंबर में ही हमने देखा कि चावल का जो रेट है वो 11,500 से शुरू होता है, सेला चावल का जो आज 10,500 पर है। हमारे एक्सपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तान में ख़ासकर सेला चावल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं, जिसके बायस उन्हें एक्सपोर्ट में दुश्वारी का सामना है। तो राइस इंडस्ट्री को इस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, और हमें ये देखना होगा कि क्या हम उस कारोबार के 9 हिस्सों पर जो अपनी एक मौसर हिकमत अमली और एक तवज्जो थी, उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं किए हुए, और वो एक हिस्सा उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दिए हुए हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। चावल एक एक्सपोर्ट आइटम है, अगर ये एक्सपोर्ट के लिए इसके रेट और इसकी कीमतें मुनासिब होंगी तो ही ये एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो ये हमारे पास गोदामों में, फैक्ट्रियों में स्टोर होगा। वस्सलाम। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस की मंशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, 3,300 ग्राम चर्स बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार। डेरा गाजी खान पुलिस थाना शाह सदरुद्दीन ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान कामयाब कार्रवाई करते हुए 3,300 ग्राम चर्स बरामद कर ली और 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई, जिस पर कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डेरा गाजी खान पुलिस ने वाज़ेह किया है, मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है और माशरे को इस लानत से पाक करने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोड़की शहर के इलाके मथेलो चौक के करीब वाक़या शहबाज कॉलोनी में मुबैना तौर पर सरेआम फहाशी के अड्डे कायम होने की इतलात सामने आई हैं, जिस पर इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मकामी अफराद के मुताबिक ये गैर अखलाकी सरगर्मियाँ मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में जारी हैं, जिसके बायस इलाके के अमन सुकून बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है फहाशी के ये अड्डे मस्जिद के बिल्कुल करीब कायम हैं, जहाँ रोज़ाना मासूम बच्चे कुरान पाक की तलीम हासिल करने आते हैं। गैर अखलाकी सरगर्मियों के बायस न सिर्फ बच्चों को ज़हनी और इलाकी तरबियत मुतासर हो रही है, बल्कि ख़वातीन और ख़ानदानों के लिए भी इस इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। वालिदैन ने सहत तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अगर फौरी तौर पर इस मकरूह धंधे को बंद न किया गया तो आने वाली नस्ल शदीद अहलाकी तबाही का शिकार हो सकती है। इनका कहना था बार बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका पुलिस की जानब से कोई मौसूर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से फहाशी में मुलव्वस अनासर बेखौफ होकर अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास का इनेकाद ADCG गुलाम सरवर, MD वासा, मोहम्मद काशिफ, CEO ज़िला कौंसल शहबाज कियानी, CEO MC सरदार अली और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के खसूसी अहकामात की रोशनी में ज़िला भर में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले कामों का जायज़ा लिया गया। MD वासा, मोहम्मद काशिफ और दीगर अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को PDP के तहत जारी कामों के बारे ब्रीफिंग दी। शेरगढ़ से खबर शामिल करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी और क़वायद व ज़वाब्त की
کامل پابندی کے بغیر فارمیسی نہیں چلے گی۔ عدنان یعقوب ڈرگ انسپکٹر شیرگڑھ سے ملک راجہ سامر کی رپورٹ کے مطابق ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر عدنان یعقوب نے شیرگڑھ کا سرپرائز وزٹ کیا اور مختلف فارمیسیز میڈیکل سٹور کو چیک کیا، مختلف ادویات کے سیمپل لیبارٹری بھجوائے اور ایک سٹور کو سیل کیا۔ اس موقع پر عدنان یعقوب ڈرگ انسپکٹر نے تمام فارمیسیز میڈیکل سٹور کے مالکان آپریٹرز کو ایک فورم پر اکٹھا کر کے گاہی ٹریننگ دیتے ہوئے کہا، تمام صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوالیفائڈ پرسن فارماسسٹ کی ہمہ وقت موجودگی لازم ہے۔ کنٹرول ڈرگ کا سٹاک مذکورہ خانے میں الگ رکھتے ہوئے اس کی سیل اور پرچیز کا جامع کامل ریکارڈ رکھیں اور کنٹرول ڈرگ کی ادویات کی محفوظ سٹوریج کو یقینی بنایا جائے۔ ادویات کی وارنٹی مجاز اتھارٹی کے استفسار پر پیش کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عدنان یعقوب نے کہا، گاہی کا مقصد ٹریننگ دے کر شعور بیدار کرنا ہے تاکہ کوئی فارمیسی میڈیکل سٹور مالک کے پاس کہنے کا جواز نہ رہے کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ عدنان یعقوب نے کہا کہ صحت پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ محمد جاوید، سجاد حیدر، محمد اکبر، طاہر اور دیگر سٹور فارمیسی مالک SOPs پر کاربند رہ کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ساہیوال افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق کنکورڈیا کالج ساہیوال کے فرسٹ ایئر کے طلباء کی جانب سے سیکنڈ ایئر کے طلباء کے اعزاز میں ایک شاندار اور پروقار الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تقریب آج رائلز مارکی ساہیوال میں منعقد ہوئی، جس میں کالج انتظامیہ اور اساتذہ کرام طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز صلوات کلامی پاک سے ہوا، جس کے بعد طلباء نے تقاریر، نغمات اور دلچسپ پروگرام پیش کیے۔ جونیئر طلباء نے اپنے سینئرز کی تعلیمی خدمات، نظم و ضبط اور کالج سے وابستگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پرنسپل کنکورڈیا کالج ساہیوال عرفان احمد نے اپنے خطاب میں کہا، سیکنڈ ایئر کے طلباء نے اپنی محنت، کردار سازی اور مثبت طرز عمل سے نہ صرف کالج کا نام روشن کیا بلکہ آنے والے طلباء کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا، کامیابی صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھا انسان بننا کامیابی ہے۔ انہوں نے فرسٹ ایئر کے طلباء کو ایک منظم اور باوقار تقریب کے انعقاد پر سراہا۔ تقریب کے اختتام پر یادگاری شیل پیش کی گئی، اجتماعی دعا کی گئی اور بعد ازاں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے اس تقریب کو یادگار اور قابل تحسین قرار دیا۔ نارنگ منڈی سبزیوں، پھلوں اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں مصنوعی منافع خوری۔ نارنگ منڈی شہر اور گردنواح میں منافع خوروں کی جانب سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مصنوعی مہنگائی اور منافع خوری پر قابو پانے کے لیے سرکاری دعوے نارنگ منڈی میں صرف کاغذی کارروائی تک محدود دکھائی دیتے ہیں۔ انتظامیہ منافع خوروں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کے منمانے ریٹس وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر اشیاء ضروریہ بھی سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں۔ نارنگ منڈی اور اس کے گردنواح میں منافع خور مافیا بے لگام ہو چکی ہے۔ مصنوعی مہنگائی کے باعث سبزیوں، پھلوں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء خوردونوش پر خود ساختہ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ دکانداروں نے بالخصوص افغانستان سے تجارتی صورتحال کا بہانہ بنا کر پھلوں کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا ہے، جبکہ آٹا، چینی، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی سرکاری مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں، جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہریوں سول سوسائٹی نے انتظامیہ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لے کر منافع خوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق خون کی عطیہ دینے اور دکھ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہر رضاکار کو سلام۔ وہ ہیروز ہیں جو اپنی قربانی اور ہمدردی سے زندگی بچاتے ہیں، امید اور سہارا دیتے ہیں اور معاشرے میں انسانیت کی روشنی قائم رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین میڈیا شکیل اوان نے سندس فاؤنڈیشن وزیر آباد برانچ کا سرپرائز وزٹ کرنے کے موقع پر وہاں پر زیر علاج تھیلیسیمیا کے بچوں کی عیادت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی محمد سعود بٹ، سندس فاؤنڈیشن وزیر آباد برانچ کے ایڈمنسٹریٹر حافظ وقاص بھی ہمراہ تھے۔ بچوں کے برسانے سندس فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات کو سراہتے ہوئے کہا، ادارہ نہ صرف بر وقت خون کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے بلکہ علاج، معالجہ، ادویات اور دیگر دیکھ بھال کے حوالے سے بھی بھرپور تعاون کر رہا ہے، جس پر وہ سندس فاؤنڈیشن کے بے حد مشکور ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر حافظ وقاص نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا، برانچ میں روزانہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون کی عطیات اور جدید طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں لوگ اپنے صدقات، خیرات اور عطیات سندس فاؤنڈیشن میں جمع کرائیں تاکہ ان معصوم اور مستحق بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکے اور ان کی سانسوں کا سلسلہ برقرار رکھا جا سکے۔ تھانہ چناب نگر پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی نوسر باز گینگ گرفتار۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کی پریس کانفرنس۔ پولیس ٹیم مختلف علاقوں سے نوسر باز گینگ کے 27 ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بچوں کے وظائف ہڑپ کر جاتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے بچوں کے ہڑپ کیے گئے 43 لاکھ روپے سے زائد نقدی مسروقہ سامان برآمد۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز آصف اقبال سے۔ جی آصف اقبال، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, थाना जनाब नगर पुलिस की कामयाब कार्रवाई करते हुए जो है बिप्स प्रोग्राम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के जो रिटेलर्स हैं उनसे ख़वातीन और बच्चों को जो वज़ाइफ के जो पैसे थे वो खुर्द-बुर्द किए गए थे, वो फ्रॉड पकड़ते हुए इन्होंने 43 लाख रुपए की रिकवरी कर लिया है। मज़ीद जानते हैं SHO जनाब नगर से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा, ये जो आपने जो फ्रॉड जो पकड़ा है तो ये इसमें क्या पेशरफ्त हुई? बुनियादी तौर पे तो हमारे पास 4 मुलज़म गिरफ़्तार हुए थे, जिनके इंकशाफ पे मज़ीद 27 के करीब मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके, जिनसे तकरीबन 43 लाख के करीब रकम रिकवर हुई है। मज़ीद इंकशाफात हैं जिनकी बुनियाद पे इसके दायरा कार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी और मज़ीद जो मुलज़मान इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इंटेरोगेट भी किया जाएगा और उनसे मज़ीद रिकवरी बरामद करवाई जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे चिन्योर में भी एक स्कैम देखने में आया कि हमें यहाँ पे ये जो यूफोन की सिमें जो है मतलब दी जा रही हैं यहाँ पे इस्लामी कॉलेज के अंदर, तो वो एक बेनिफिशरी की सिम एक एक्टिव करके उसके अलावा उसके नाम पे 3-4 सिमें एक्टिव की जा रही हैं और जो उनके लवाकिन है पिछले दिनों उन्होंने भी काफ़ी शोर शराबा किया। इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें बेसिकली फिंगरप्रिंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अफसरान बाला और पंजाब पुलिस की तरफ से भी FIA और रिलेटेड हुकाम जो हैं उनके साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन चल रही है और इंशाल्लाह इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जी SHO जनाब नगर का कहना था जो रिकवरी हमें हुई है तो हमारा आवाम को पैगाम दिया है कि जो लीगल प्रोसेस है जिनके साथ ये स्कैम हुआ है वो लोग हमसे अपडेट कर रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर अल्लादीता रहमानी। मजदूर यूनियन के सदर मियां तैयब वनीस को मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में गला मंडी के बाद आड़तियों की जानब से एक झूठी FIR में नामजद किया गया। ताहम हाई कोर्ट ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मियां तैयब वनीस की ज़मानत मंजूर कर ली और यूं वो सुरखरू हो गई। ये फैसला इस अमर का वाज़ेह सबूत है। हक और सच की राह में डाली गई रुकावटें ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज सच्चाई को फतह नसीब हुई और मजदूरों के नुमाइंदे को बाइज़्ज़त रिलीफ मिला। अदालती फैसले के बाद हाजी इकबाल जोया, कलीमुल्लाह शाह, अल्लादीता रहमानी, सफदर जंज और दीगर मौजूद साथियों दोस्तों ने मियां तैयब वनीस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके अज़म हौसले को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।